ارشاد باری تعالی انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا، سنتے ہو یہ جو تم ان کی طرف سے تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، پس قیامت والے دن تم میں سے کون اللہ سے ان کی طرف سے جھگڑے گا، یا کون پھر ان کا کوئی وکیل ہوگا۔ اگر آپ کو گزشتہ درس یاد ہو تو توما بن عبیرک کے بارے میں درس تھا، جس نے زیرہ چوری کر کے یہودی کے ہاں چھپا دی تھی تاکہ اس کو الزام زدہ کر سکے۔ بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا تھا۔ منافق لوگوں نے، بظاہراً کلمہ گو لوگوں نے توما کو اپنی سفارش سے پاک کرنے کی کوشش کی تھی، جھوٹیاں گواہیاں دی تھیں کہ توما نے یہ چوری نہیں کیا۔ پوری قوم اس کے چور ہوتے ہوئے بھی اسے نہ چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے چور ہی ثابت کیا۔ اب یہ جو توما کی قوم جھوٹ بول رہی تھی، جھگڑ رہی تھی کہ ہمارا بندہ مجرم نہیں ہے، ان سے اور قیامت تک ان جیسا عمل کرنے والوں سے اس آیت میں خطاب اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ جو تم جھگڑا کر رہے ہو، چلو آج تو تم جھگڑا کر رہے ہو، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت، قیامت والے دن تم اللہ کے حضور کیسے جھگڑا کرو گے اس کی طرف سے؟ آج دنیا کی عدالت سے تو چھڑوا لو گے اسے، یہاں پر تو تم اسے بری کروا لو گے، جھگڑا بھی کر لو گے، جھوٹی گواہیاں بھی دے لو گے، اس کا جرم چھپا بھی لو گے، سب کچھ کر لو گے، لیکن یہ بتاؤ قیامت کے دن جب یہی مسئلہ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوگا، پھر تم میں سے کون اللہ کے پاس جھگڑے گا؟ اَمَّن یَکُونُ عَلَیْہِمْ وَکِیلًا، یا پھر کون تم میں سے اس کا وکیل بنے گا؟ مجرم کا کون وکیل بنے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ ایک ہے سفارش شفاعت کرنا، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے نا، ایک مجرم آیا، اس کی اللہ کے رسول نے شفاعت کر دی، یا جو بھی نظام ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے دنیا میں جس مجرم کو مجرم ہی نہ کہا جائے، ظالم کو ظالم ہی نہ کہا جائے، اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کر دی جائے، اور اسے کبھی کوئی مجرم کہے ہی نہ، ظالم کہے ہی نہ، وہ اللہ کے حضور کیسے مقابلہ کریں گے جب اسے سزا کا اعلان کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ظالم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے، مظلوم کے لیے پناہ ہے۔ اللہ اسی آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ آج جو کھلے عام بڑے دھڑلے کے ساتھ وکالت کرتے ہوئے تم اس کو چھڑا لیتے ہو، جھوٹ بول کر، جھوٹ پہ جھوٹ بول کر وکالت کرتے ہوئے، رب نے یہاں وکیل کا لفظ بولا ہے، وکیل آ رہا، فرمایا آج تو وکیل بن گئے ہو، کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں کیسے وکیل بنو گے؟ آگے فرمایا اصول ذکر فرما دیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، میرے اللہ نے فرمایا تم میں سے وہ بندہ جو ظلم کر لے یا گناہ کر لے، اسے چاہیے کہ فوراً رب کائنات کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، اللہ سے بخشش طلب کر لے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اللہ فرماتا ہے جس نے ظلم کیا یا جس نے گناہ کیا، اس کا گناہ اسی کے پلڑے میں آئے گا۔ خطیئا او اسما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل، اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کوئی اور کرے، غلطی کوئی اور کرے اور اس کا کھاتا کسی اور کے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم زمانے کی نظر میں تو اسے بچا سکتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نہ مجرم بدل سکتا ہے نہ ظالم بدل سکتا ہے۔ وہ آج بھی ظالم ہے، وہ کل قیامت کے دن بھی ظالم رہے گا، جو یہاں پہ مجرم ہے وہ وہاں پہ مجرم رہے گا۔ آج تم اسے بچا لو دنیا کی نظر میں، دنیا کی حیات میں جھوٹیاں گواہیاں دے کر، جھوٹی وکالتیں کر کے، کسی اور جس طرح اس نے توما بن عبیرک کی قوم نے اس یہودی کو مجرم بنانے کی کوشش کی۔ اب بظاہراً وہ اللہ، اب دیکھیے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیارا دین کتنا پیارا دین ہے۔ بظاہراً تو یہودی کلمہ گو نہیں ہے،
اللہ اور اس کا رسول چاہے تو اسے سزا کے طور پر مجرم ٹھہرائے، دشمن ہے خدا کا، دشمن ہے مصطفیٰ کا، لیکن میرا اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے دشمن ہونا اور بات ہے، انصاف کے تقاضے اور ہیں۔ دشمن ہونا اور بات ہے پر انصاف کے تقاضے اور ہیں۔ اب بے شک وہ یہودی ہمارا دشمن ہے، لیکن بے جا اس کو اس جرم میں ہم نہیں پھنسائیں گے، جو اس کا جرمدار ہے وہ جرمدار رہے گا۔ میرے اللہ نے اسے بری کر دیا اور اس تومہ بن مبارک کے لیے اتنی آیات نازل کر دی، نازل کر کے زمانے کو بتا دیا کلمہ پڑھ کر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم اب کھلے عام چھٹی ہے، تمہیں جو مرضی کرو، اب تم جو مرضی کرتے رہو، بس تم نے کلمہ پڑھ لیا، جس طرح ہم یہ اس بھول میں ہے کہ ہمیں جنت مل ہی جائے گی یا جو مرضی کرتے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ تم بس کلمہ پڑھ لیا جو مرضی کرتے جاؤ، جسے مرضی جرم کرتے جاؤ، بے شک مجرم کو تم بالکل بری کرواتے جاؤ، تم ایک قاتل کو بالکل بری کرواتے جاؤ، ایک ظالم کو بری کرواتے جاؤ، اتنی بڑی تمہاری وکالتیں ہیں، اتنے بڑے تمہارے نام ہیں، یہ ظالم کے کٹہرے میں ہے، یہ مجرم کے کٹہرے میں ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارا کوئی وکالت نامہ نہیں چلے گا، کل قیامت کے دن تمہاری کوئی یہ طریقہ کار نہیں چلے گا، وہاں بس اللہ کا اور اس کے رسول کا نام چلے گا۔ بس آج تو تم دنیا کی زندگی میں، اور آپ حدیث مبارکہ سماعت کر چکے ہیں، اگر یاد ہو تو پچھلی درس مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سب سے بدصورت وہی ہوگا، سب سے زیادہ بد نصیب وہی ہوگا جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے لیے برباد کیا ہوگا۔ اب یہ آج جس کو ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا بد نصیب اور بدبخت قیامت کے دن وہی انسان ہوگا جو کسی کے لیے جھوٹی گواہی دے گا۔ آج اپنے بچوں کو ہم بچا لیتے ہیں، بھائیوں کے بچوں کو قصوروار کراتے ہیں، یہ بھی ٹھہرایا جائے گا اسی میں۔ آج ایک گھر میں بچے رہتے ہیں، ایک بھائی کا اور 3 بھائیوں کے بچے ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اب ایک گھر کا بچہ لڑتا ہے تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ کرتا ہے۔ شروع میں پروان بچہ چڑھ رہا ہے تو اس کو ہم کیا سکھا رہے ہیں، کیا ہم تربیت اس کی کر رہے ہیں؟ ابھی وہ پروان چڑھ رہا ہے، دوسرے بھائی کی اولاد اور یہ بھائی کی اولاد کوئی آپس میں دشمن تو نہیں ہے، بھائی بھائی ہیں، لیکن ہم بچپن سے ہی انہیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہماری مائیں انہیں کیا سکھا رہی ہیں؟ بے جا ان کی سپورٹ کر کے، نہیں نہیں میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے۔ ہٹ دوسرے کو کرتے ہیں ہم، دوسرے اپنے بھائی کی اولاد کو بدنام کرتے ہیں، دوسری بہن کی اولاد کو بدنام کرتے ہیں۔ جس نے جرم کیا ہے اپنی اولاد کو جرم ایکسپٹ کرانے کی انہیں ہمت دو، تاکہ کل آگے جا کے وہ اتنا بڑا مجرم نہ بن جائے کہ اسے یہ ذہن میں ہو کہ میں تو یہ بھی جرم کروں گا تو میری ماں کے مجھے بچا لے گی، میں تو یہ بھی۔ اب سکول میں ہمارے بچے جاتے ہیں، وہاں پر اساتذہ کچھ کہہ دیں یا کوئی ساتھ والا بچہ کہہ دے یا خود کسی کو مار کے آ جائے، پیچھے کو کمپلین لے کے آئے، تو ماں باپ بڑے دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی بے عزتی نہ ہو جائے، اور یہ تم اسے مجرم بنا رہے ہو۔ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہمارا بچہ یہ نہیں کر سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر میرے بھائیوں اپنے بچے کو اگر اس نے جرم کیا ہے، اگر اس نے غلطی کی ہے، اس کو ڈانٹو اور اس کو ہمت دو کہ اپنا جرم ایکسپٹ کرے، نہیں تو قیامت کے دن رب کائنات تم سے کروا لے۔ لہٰذا آج اپنے بچوں کو اتنا جرت مند نہ کرو کہ وہ بچپن سے ہی مجرم بنتا جائے اور اس بات سے اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے میں جتنا مرضی جرم کر لوں میرے گھر والے مجھے مجرم نہیں رہنے دیں گے بلکہ مجھے بری کرا دیں گے، تو یہ بھی وکالت نامہ ہے جھوٹا، اور یہ لوگ بھی اسی آیت کریمہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، جتنی باتیں کریں ساری باتوں پہ آ کر یہی بات کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں اور ان چیزوں کی اصلاح کریں تاکہ ہم کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں کہیں ہمارا میدان نہ لگ جائے اور ہمیں پھر رب فرمائے جاؤ اپنا وکیل تلاش کر کے لاؤ کہ تمہارا کون وکیل ہے۔ تو یاد رہے کہ رب کائنات کے مقابلے میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ہمارا وکالت نامہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری طرف سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہماری وکالت نامہ تو بس اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، جس کو ہم دنیا کی زندگی میں چھوڑ چکے ہیں، اپنے سے دور کر چکے ہیں۔ تو براہ کرم یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم سب کو اپنے آپ غلطی ہے تو اس کو ماننا چاہیے، تسلیم کریں، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، غلطی تسلیم کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ رب کائنات سے معافی مانگے تاکہ آج کے عمل کی سزا دنیا میں لے لیں، کل قیامت کے دن کی سزا بہت بڑی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔ 22 رجب المرجب پہ جو کنڈے وغیرہ کا ختم دلوایا جاتا ہے اس کے بارے سے سوال تھا۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک سوچ ہے، جس طرح یہ کنڈا مٹی کا لیتے ہیں
اور اس کے اندر ایک مخصوص کھانا بنایا جاتا ہے اور مخصوص انداز سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، گھر کی عورتیں اور احباب کہتے ہیں جی یہ اس کنڈے کے علاوہ ختم، اسی کے علاوہ طریقہ دوسرا جائز نہیں۔ دیکھیں جی اصالِ ثواب ہر وقت جائز ہے، اور آپ جس طرح اپنے پیاروں کے لیے، جس طرح ہم مولا کائنات کا بھی ہم نے ختم دلایا، تو یہ نیاز جو ہے نا یہ آپ جیسے مرضی دلوا سکتے ہیں اور جب مرضی دلوا سکتے ہیں، کنڈے بھی اسی میں آتے ہیں۔ یہ کہنا کہ صرف مٹی میں ہی تو اس کی وہ کیا کہتے ہیں کنڈا جو چھوٹا سا بنا ہوتا ہے کہ اسی کے اندر دینا ہی ضروری ہے، یہ جہالت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو ختم دلوائیں چاولوں پہ، آپ چاہیں تو ختم دلائیں گوشت پہ، آپ چاہیں تو ختم دلوائیں کھیر پہ، آپ چاہیں تو جس چیز پہ مرضی دلوائیں اور جس سٹائل سے مرضی دلوائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی کا ہی کنڈا ہو، یہ ہماری عورتوں نے، اور اس پر ایک قصہ کہانی ہی پڑھا جائے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، ایک چیز کو مخصوص کر کے نہ اس کو زمانے کے سامنے رکھو، بلکہ اس کو جیسے مرضی اپنے گھر کے برتنوں میں، یہ فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے لو اور وہاں توڑ کے گلیوں میں پھینکتے جاؤ۔ آپ مجھے بات یہ بتائیں، جس آپ کی مٹی کے اوپر آپ اتنے لے رہے ہیں، اس کے اوپر نیاز رکھ رہے ہیں، جس کے اوپر اللہ اس کے رسول کا قرآن پڑھا گیا ہے، آپ وہ مٹی والے جو وہ چھوٹے چھوٹے وہ گلیوں میں بچے پھینک رہے ہیں، اس کے اوپر گزر رہے ہیں، کیا یہ توہین و بے ادبی نہیں ہے لنگر کی؟ یہ بے عزتی نہیں ہے؟ تو کیا بہتر ہوگا اگر گھر والے برتنوں میں ہی ہم کھائیں اور انہیں کو بعد میں دھو کے رکھ لیں؟ تو یہ بہتر نہیں ہے؟ کوئی ایک لے کر آئیں، اس کو باہر پھینک دیں، کوئی ادھر توڑ کے پھینک رہا ہے، کوئی ادھر توڑ کے پھینک رہا ہے، کوئی ادھر توڑ کے، عجیب سا نظام ہے۔ ہمیں اس سے باہر آنا ہوگا، اس جہالت برے سسٹم سے باہر آنا ہوگا۔ نیاز جس طرح عام دلوائی جاتی ہے 22 رجب کی بھی ویسے ہی دیں۔ اللہ ہم سب کو